السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، کیا یہ جان لیتے ہیں قرآن مجید کا الحمدللہ بہت پیارا واقعہ ہے جو کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے اور آپ کا امتحان ہے، اور یہ پارہ نمبر 17 ہے، سورہ انبیاء کی 83 آیت ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت پیارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا یہ جان لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم واقعہ جانتے، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ بتائیں گے اور اس کی تفسیر بتائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن خوبصورتی بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ۔ آپ مالک تھے، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اور ان کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور بھی کیا ہے، سینکڑوں اونٹ وغیرہ جو بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے۔ ناظرین حضرات کہ دیکھیے یہاں صبر کا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ غور سے سنیے یہ واقعہ کو، سبحان اللہ بہت پیارا ہے کہ تمام کھیتیاں اور باغات بھی کیا ہے برباد ہو گئے تھے، عرض آپ کیا ہے کچھ باقی نہ رہا آپ کے پاس۔ آپ کو بہت جب ان چیزوں کی ہلاکت و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ کے حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط کیا تھا آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، سالہ سال تک آپ کا یہی خیال رکھی، یعنی بہت سال آپ ہی نے خیال رکھا۔ آپ کے آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھیے عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ نہیں ناظرین حضرات، یہ غلط ہے، کتابوں میں یہ نہیں ہے، آپ کے کوڑ کے بارے میں یہ سراسر غلط ہے، یاد رکھو یہ سب باتیں کیا ہے، سراپا ہی غلط ہے۔ ہرگز آپ کو کوئی نبی کو بھی کبھی کوڑ نہیں ہو سکتا، اور ایسی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کبھی مبتلا کر سکتا اپنے پیغمبروں کو، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ یعنی بالکل غلط ہے۔ انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک نفرت و حقارت ہے، کیونکہ عوام میں یہی رائج ہے کہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہوئی تھی۔ نہیں ناظرین حضرات، انبیاء علیہ السلام بالکل اس سے پاک تھے، ہاں انہیں چھالے ہوئے تھے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام پہ یہ فرض منصبی بھی ہے اور تبلیغ و ہدایت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ والے ہیں، اور ظاہر بھی یہی ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کرے تو اس سے دور بھاگیں گے تو تبلیغ کا کیسا کام ہو سکتا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور زکام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کے بدن پر آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، جن سے آپ برسوں تک تکلیف مشقت جھیلتے رہے اور صبر کا پیکر بنے رہے۔ پھر آپ نے حکم الہی سے اپنے رب سے دعائیں یوں مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کنز ایمان، مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربان والوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور الرحمن الرحیم نے حکم فرمایا، اے ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک پانی کا چشمہ پھوٹ اڑا، حکم الہی ہوا اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، آپ نے قدم مارے تے ہی ایک پھر دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی
بے حد ٹھنڈا، شیرنی اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا، آپ کے تمام باطنی و ظاہری میں نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نوازا حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اولادوں کو دوبارہ زندہ کیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور آپ کی کثرت اولاد ہوئی۔ پھر آپ تمام ہلاکت شدہ مویشیوں اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت و خزانے سے نوازا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کے بعد حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو سود روح سے مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، آپ کو ایک سینگوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجیے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارا لکھا ہے قرآن مجید میں اس کی تفسیر واقعہ، اور یہ واقعہ سبحان اللہ پارہ نمبر 23 میں بھی آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ کے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرمائے اپنی رحمت کرنے والوں عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پیکر بنایا ہے اور اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سے سرفراز فرمایا، جو کہ قرآن مجید میں خود مدح فرمایا ہے۔ اوابن کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والا بنائے، آمین۔